منافقین اپنے فساد کو اصلاح کے نام دے دیتے۔ جب اس سے کہا جائے کہ آپ فساد نہ کر زمین میں، تو یہ لوگ اپنے فساد کو اصلاح کے نام دے دیتے، کیونکہ یہ بیمار ہے نا، اور بیمار بندہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ مٹا چیز کھا لیتے ہیں تو اس کو کڑوا لگ، تو چونکہ یہ بے دینوں کو ایمان کے جو اعمال ہے وہ فساد سمجھتے، آج کل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسلام کو لوگ دہشت گردی کے دیتے، اور آج کل بھی یہی نام ہے دہشت گرد ہے۔ جو لوگ قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینے والے ہیں تو اس کو مفسدین قرار دے دیتے ہیں، اس کو قدامت پسند کہا جاتے ہیں اور اس کو دہشت گرد کہتے ہیں، کوئی نام دیتے کہ یہ القاعدے کے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الا انہم، یقیناً یہ فسادی ہے لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے صیغے لائے، ایک الا ہے، الا حرف تنبیہ ہے، دوسرا انہم هم المفسدون جملہ اسمیہ ہے، اور تیسرا مبتدا اور خبر کے درمیان میں ضمیر فصل لایا ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہی فسادی ہے جب مبتدا اور خبر دونوں معرفے ہو اور ضمیر فصل اس کے درمیان میں موجود ہو، تو یہ قاعدہ ہے بلاغت کے کہ یہ تخصیص پیدا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اور مفسد نہیں ہے، فسادی یہی لوگ ہیں۔ اور آج کل بھی اہل ایمان کو جتنا اذیت پہنچا دیا ہے وہ یہی منافق ہے۔ مثلا جو غزہ میں بڑے بڑے سربراہان جو شہید کیے گیا، اس کے لیے بنیادی کردار یہ منافق، یہ سنوار صاحب کے اس پر پورا 14 مہینے ہونے کے باوجود وہ گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ مصر اور سعودی عرب، قطر اور دبئی نے مل کر کے ان لوگوں نے اسے شہید کیے گیا، یعنی حماس کے جو سربراہ ہے یہ سنوار صاحب ان ظالموں نے یعنی ان منافقین نے شہید کیا۔ باقی جو اور لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ مفسدین فساد کا جڑ یہی لوگ ہیں، اگرچہ وہ اپنے اس فعل کو اصلاح دے دیتے ہیں، یزعمون انہ اصلاح عین الفساد بسبب جہلہم وعنادہم وہم لا یحسبون، یہی لوگ اپنے اصلاح کو، اپنے فساد کو اصلاح کے نام دے دیتے ہیں، اپنے اس فعل کو ماڈرن لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ یہ عین مفسد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان اور منافقوں کے درمیان، کافروں کے درمیان میں ایک اصلاح بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہر ایک کے ساتھ تعلقات بہتر ہے، جب ہر ایک کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں یہی منافقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الا خبردار انہم هم المفسدون، یقیناً یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، شعور نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کو نفع اور نقصان کے راستہ معلوم نہیں ہے۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم اور حدیث میں جو مٹاس ہے، قرآن اور حدیث میں جو نورانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے چھین لیا ہے، لہٰذا یہ قرآن اور حدیث کے مزے سے واقف نہیں ہے، یہ قرآن کریم سمجھتے نہیں ہیں، حالیہ یہ قرآن کریم کا روزمرہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ تفسیر بھی مطالعہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس سے شعور چھین لیا ہے۔ یہی قاعدہ کلیہ ہے، جو لوگ معاصی میں مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو رب العالمین اس کو نیکی کی توفیق نہیں دے دیتے ہیں، اگر دیا بھی تو اسی نیکی میں اس کو مزہ نہیں دیں گے، لہٰذا جو لوگ حفظ کرتے ہیں تو حفظ کے لیے ضروری ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جو لوگ علم کرتے ہیں تو علم کی نورانیت کے لیے بنیادی چیز ہے کہ وہ معاصی سے اپنے آپ کو بچائے، مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچائے، جو آپ کے ساتھ کلاس میں جو بچے وغیرہ موجود ہیں اس کی خیال کرنا ہے،
یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں خیر خواہی ہو۔ جس بندے کے دل میں خیر خواہی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ الدین النصیحہ، دین عبارت ہے خیر خواہی کی۔ اگر جس میں خیر خواہی نہیں پائے جاتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر وہ قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی اپنے تابعدار بنائے، اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے وہ جھک جائے۔ لہذا پھر رب العالمین ایسے لوگوں کو توفیق بھی دیتے ہیں اور وہ نیک اعمال کی توفیق بھی دے دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو رب العالمین ترقی بھی دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں وہ اکثریت غریب لوگوں کی، لیکن اس کے باوجود جس میں اندر اخلاص موجود تھے، یہ مثلا جماعت اسلامی کے جو امیر ہے سابقہ سراج الحق صاحب انتہائی غریب تھے، اور آج کل بھی جو امیر ہے حافظ نعیم الرحمٰن صاحب، یہ بھی سرمایہ دار بندہ تو نہیں ہے۔ اس سے سراج سے جو پہلے بھی گزرے تھے سید منور حسن صاحب رحمہ اللہ، وہ بھی انتہائی غریب تھے، لیکن اس غربت کے باوجود پورے پاکستان میں یعنی وہ لوگ اس کو جانتے ہیں اور وہ باقاعدہ عزت کی نگاہوں سے اس کی طرف لوگ دیکھتے ہیں۔ دشمن ہو یا اپنے پارٹی کے بندہ ہو یا اس کے اوروں کے ہو، لیکن سب اس کے پاک دامنی کے قائل ہے۔ لہٰذا اگر آپ اندر شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، قابلیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے اپنے آپ کو تابع بنائے۔ اللہ